ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے، کیا بنایا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، ثم استوی، پھر قصد کیا، الی السماء، طرف آسمان کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، پس درست کیے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ والذی خلق لکم، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، کیا پیدا کیا، وہ ذات جس نے حیوانات، نباتات، چرند پرند، درخت، پھل، سبزیاں، پکانے کی تمام چیزیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی، اور طرح طرح کی مختلف شکل کی قسموں کی نکل کے آئیں۔ اس طرح اللہ پاک نے ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ نے توجہ کی، فسواہن، 7 آسمانوں کو درست کر کے، ٹھیک کر کے بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے زمین بنی، پھر آسمانوں کو بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہ قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے والے حصے کو بنایا جائے، پھر اس کے بعد اوپر والے حصے کو۔ آسمان میں بھی ٹھہرنے اور چلنے والے ستاروں کو بنایا، سورج، چاند، ستاروں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا، اور اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اس پر سے چارہ اور کھانا اور نکالا تمہارے لیے، پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین پانی کی تھی تو اس میں پہاڑوں کو میہ بنا کے گاڑ دیا، اور جو کچھ تمہارے لیے اور تمہاری جانوں کے کام کی چیزیں تھی، اتنا کچھ بنایا اور کیا کچھ نہیں دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ یونس میں اسی طرح آتا ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ أَكْبَرَ، کہ تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی۔ آل عمران سورت میں آتا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ اللہ نے ہر ایک چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات انہوں نے ہمارے لیے کیے، اور اس کی اطاعت کریں ہم، یہ ہمارے لیے ہے کہ اس کے رسول کی، مگر ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، گھر کے نظام نہیں چلتے، کوئی کسی چیز کو رکتا نہیں، سب نظام کا مالک، سب چیزوں کا مالک صرف ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس نے ساری نعمتیں دے کے ہمیں صرف یہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، اور وہی ہمارا خالق حقیقی ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا، اور اسی کو ہی تعریفیں سجتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ یا نائب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی یاد کرو اور یہ خبر پہنچا دو اپنی امت کو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خلافت کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے اختیارات بھی ملیں گے انسان کو، بلکہ اب تو اختیار غلط بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی اپنی اقتدار کا یا اپنی خلافت کا استعمال کوئی غلط بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت ٹھیک ہو تو سارے کام نظام سے چلتے ہیں، اور جب حکومت ہی ٹھیک نہ ہو تو نظام کیسا؟ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جنات تھے، تو جنات نے نا زمین میں بڑا فساد مچایا ہوا تھا، اور انہی فساد کی وجہ سے
آگے فرشتے کیا کہتے ہیں، حالانکہ ان کا کہنا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے مسلط کر رہے ہیں یا وہ کسی تکبر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ فرشتے تکبر سے پاک ہیں، فرشتے حسد سے پاک ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد، کیا تو بنائے گا اس میں وہ جو فساد کرے گا، فیہا ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون۔ تو وہ جو جنات نے فساد کیے ہوئے تھے نا، انہوں نے اس کے پیش نظر اپنی یہ بات بیان کی کہ یا اللہ، کیا زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے انسان کو خلیفہ بنانا ہے کہ جس طرح پہلے جنات نے فساد کیا ہوا تھا اور اتنا فساد کیا تھا کہ یہ تو زمین پر خون بہائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور حسد بھی رکھیں گے اور ایک دوسرے کے لیے فساد کا باعث بھی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورۃ الحجر 27 آیت میں جنات کے بارے میں یہ بھی کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو پیدا کیا اس سے قبل کہ وہ آگ کی لپٹ سے، یعنی جن جو ہیں جنات آگ سے بنائے گئے۔ تو فرشتوں نے اس لیے یہ بات کہی، انہوں نے اعتراض نہیں تھا کیا، انہوں نے کہا کہ نائب تو ہوں گے، مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے اور سب کچھ وہ کریں گے، تو کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری تعریف کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، قال، کہا اللہ نے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر پورے آسمان کے اوپر ایک کونے کے برابر بھی، ایک انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، کہ ہم تیری وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تو ہم فساد سے پاک ہیں، ہم جھگڑے سے پاک ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے جو بتایا نا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر نائب، کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بتانا بہترین ہے۔ اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا، اللہ نے اپنا یہ نہیں تھا کہا کہ تم بتاؤ تو میں کروں گا، اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ کہا تھا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہارا علم اتنا نہیں ہے، تم شعور تو رکھتے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو علم نہیں دیا۔ علم کی صفت جو ہے وہ انسان کے حصے میں آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صدیق، شہید، عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، متقی، پرہیزگار لوگ، خوف کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے ایک کام کو ماننے والے، میرے محبوب کے اشارے پر لبیک کہہ کر پکارنے والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تمہیں لائق ہی یہی جگہ ہے کہ تم صرف میری حمد و ثنا کرو، اور وہ گرچہ مٹی سے بنیں گے مگر میں ان میں سے ان کو پیدا کروں گا کہ جو فرشتوں میں یہ صفات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کر کے انہیں بتا دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو اس کا جواب آئے گا وہ اگلی آیتوں میں آئے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے کہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کل کیا کرنا ہے، اور اللہ کو شروع سے لے کے آخر تک اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔